اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے سب سے اونچی سب سے اعلیٰ سب سے اونچی سب سے اعلیٰ میرے نبی کی شان ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ جن کا رشتہ تر و تازہ ہے اٹھائے دایاں ہاتھ اور مل کے صدا لگائیں گے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں ہو میرے پلے مولا جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں ہو میرے پلے جے میں ویکھا رحمت تیری جے میں ویکھا رحمت تیری پلے 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد ایک دفعہ میرے نبی کا دیوانہ خواہ کوئی بیٹھا ہے یا پیچھے کھڑا ہے یہاں کرسی پہ بیٹھا ہے دایاں ہاتھ اٹھائے میرے آقا کی محبت میں لہرائے اور زبان سے فرمائے اللہم صلی علی اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ آج کی اس بابرکت محفل پاک کے صدقے جو بندہ دایاں ہاتھ اٹھا کے تیرے نبی کی ذات پہ درود پڑھے میرے مولا روز محشر اس بندے کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی
سیدنا محمد اللہ 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 میرے اللہ میرے اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور میرا عقیدہ یہاں بیٹھے ہر ایک سنی مسلمان کا عقیدہ، میرے آقا کے دیوانے کا عقیدہ۔ حافظ شعبان صاحب تشریف فرما ہے، سٹیج پہ حسان بھائی تشریف فرما، آپ کی توجہ کا سہارا یہاں بیٹھے ہر بچے بوڑھے اور بڑے نوجوان کا عقیدہ، ہر مسلمان کا عقیدہ۔ میں جملہ پڑھوں، تیرے جذبات کی ترجمانی کروں، نہ تیرا ہاتھ نیچے ہو نہ تیری زبان خالی ہو، میرا جملہ سنیے گا، میرے جذبات تیرے جذبات۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے۔ دی پر مر مٹنے کا جذبہ، دی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جن کا جذبہ ہے پھر اٹھاؤ نا دونوں ہاتھ اور میرے نبی کی محبت میں لہرا کے کہو۔ میرے کیمرے والے بھائی کیمرہ گھما اور وہ بندہ ڈھونڈ کے نکال جو نبی کی ذات میں درود تو پڑھ رہا ہو لیکن اس کے ہاتھ نیچے ہو یا زبان خالی ہو۔ اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ، میرے نبی کی محبت میں کہو ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں بھی حضور کا غلام، آپ بھی حضور کے غلام۔ غلام ذرا اٹھائیں دائیں ہاتھ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دل دے کے بیٹھے، وہ کہتے ہیں نا مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو، ظہیر میاں مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اوے ارے مجنو بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر، اور میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سنیے گا حضرات، میں بھی حضور کا غلام، آپ بھی حضور کے غلام، اور انشاءاللہ یہ غلامی ہمارے لیے جنت کا ٹکٹ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اس بابرکت محفل کے صدقے سے، یا اللہ اس محفل کے صدقے سے تجھ سے دعا ہے، مسافر ہوں، مسافر کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے، کہ یا اللہ ہم سب کو حضور کا پکا اور سچا غلام بنا دے، ایسا غلام بنا دے کہ تجھے بھی اور تیرے حبیب کو بھی پسند آ جائیں۔ جب ایسی غلامی مل گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ عمر بھائی نعت پڑھ میں مصطفیٰ صلی علیہ ہونا ہی کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی علیہ ہونا کافی ہے، غلام مصطفیٰ صلی
علا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ صلی علا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ صلی علا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ صلی علا ہونا ہی کافی ہے غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ صلی علا ہونا ہی کافی ہے اور نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی ماشاءاللہ میرے بڑے پیارے دوست میرے پیارے بھائی جناب ملک مبشر صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں وہ خود بھی شاعر ہیں مبشر بھائی میں نعت پڑھ رہا ہوں آپ نے تو سن رکھی ماشاءاللہ اس دن منکیرہ میں بکھر میں کیا ماحول بنا تھا اب آپ تشریف لے آئے ہیں شعر میں نے یہی روکا آپ کی توجہ کا سہارا شامل کر کے دوبارہ سے شعر پڑھ رہا ہوں سنیے گا حضرات شعر کہتے ہیں نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی نہیں حاجت مجھے کوئی زمانے بھر کے نغموں کی میرے لب پر درودوں کی صدا ہونا ہی کافی ہے میرے لب پر درودوں کی صدا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ صلی علا ہونا ہی کافی ہے اور میرا جملہ سنیے گا حضور کے امتیوں حضور کے امتیوں سلیم بھائی میں نے جملہ امتی کہا ہے عاشق یا دیوانہ نہیں کہا جملہ سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا لکھتے ہیں شاعر ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں ہماری مغفرت کے واسطے دن رات غاروں میں رسول اللہ کا محب دعا ہونا ہی کافی ہے رسول اللہ کا محب دعا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ صلی علا ہونا ہی کافی ہے غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے اور وہ شعر آ گیا جس شعر کی خاطر میں نے اس نعت کو شروع کیا حضرات سنیے گا میں نے اس نعت کو ابھی چند دنوں میں پچھلے جو دن گزرے ہیں ربیع الاول کے میں نے ہزاروں کے مجموع میں بھی اس نعت کو پڑھا ہے اور سینکڑوں کے مجموع میں بھی پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں سے اس جملے پہ اپنے علماء سے اکابر سے انعام بھی وصول کیا اور داد بھی لی اور دعائیں بھی لی میرا شعر سنیے گا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اگر پورا مجمع کھڑا ہو کے بھی مجھے داد دے تو داد کم ہے شعر اس سے بھی بڑا ہے لیکن آپ نے کھڑا نہیں ہونا بس اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے مجھے داد دینی ہے میرا جملہ سن کے اور جملہ بہت بڑا ہے اور داد مجھے چاہیے میرا جملہ سنیے گا شاعر کیا کہتے ہیں شاعر کیا کہہ رہے ہیں توجہ کیجئے گا غلام مصطفیٰ صلی علا ہونا ہی کافی ہے بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا بتانے کے لیے
عظمت تیری اے فاطمہ زہرا بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا دیپال پور والوں میرے شعر کے ساتھ کیا سلوک کرو گے تمہاری مرضی جملہ بلا تمہید دے رہا ہوں بتانے کے لیے عظمت تیری اے فاطمہ زہرا تیری آمد پہ آقا کا کھڑا ہونا ہی کافی ہے تیری آمد پہ آقا کا کھڑا ہونا ہی کافی ہے تیری آمد پہ آقا کا کھڑا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ صلی علی ہونا ہی کافی ہے اور مجھے شاہوں سے کیا لینا فقط میرے لیے زینی مجھے شاہوں سے کیا لینا فقط میرے لیے زینی در سرکار کا ادنا گدا ہونا ہی کافی ہے در سرکار کا ادنا گدا ہونا ہی کافی ہے غلام مصطفیٰ صلی علی ہونا ہی کافی ہے غلامی کا مقام ایسا عطا ہونا ہی کافی ہے بڑا اچھا مقام صحابہ دا صحابہ والے بیٹھے ماشاءاللہ اٹھائیں دائیں ہاتھ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ الحمدللہ میں نے اس کلام کو بخشا اور الحمدللہ اس وقت ہر دوست ہر نعت خوان اس کلام کو پڑھ رہا ہے پورے ملک میں الحمدللہ اللہ نے اس کلام کو قبول کیا میں آغاز کر رہا ہوں اس کلام کا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سنیے گا حضرات ایک ایک شعر جو ہے وہ سننے کے قابل ہے لکھتے ہیں شاعر پورے ملک سے بڑی محبتیں سمیٹ رہا ہوں اس کلام سے سنیے گا شاعر کیا کہتے ہیں بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں نے کہنا ہے بڑا اچھا مقام آپ نے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے صحابہ دا ہو بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا مجھے شک میں نہ ڈالیں زبان خاموش رکھ کے بلکہ زبان ہلائیے اور بولیے اور مجھے پک میں ڈالیے ہو بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا او میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا بڑا اچھا مقام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا اور کون صحابہ ہو او پاک نبی دے پیارے نے صحابہ کے دیوانوں بلند آواز سے کو سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہ او پاک نبی دے پیارے نے او پاک نبی دے پیارے نے جیویں چند دے نال ستارے نے جیویں چند دے نال ستارے نے او پاک نبی دے پیارے نے جیویں چند دے نال ستارے نے اب تیرا دایاں ہاتھ اٹھ جائے ہو کر چرچا عام صحابہ دا کر چرچا عام صحابہ دا کر چرچا عام صحابہ دا
تو دیوانہ دایاں ہاتھ اٹھا کے کیا کہے گا؟ او میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، بڑا اونچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ اور صحابہ میری جان صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرا دن صحابہ، میری رات صحابہ، میں صحابہ کروں۔ ارے میری زندگی صدقہ صحابہ کا، میری سانسیں صدقہ صحابہ کا، میں صحابہ کروں۔ ارے وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہے، ارے میں صحابہ کروں، میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صحابہ کرتے کرتے میرے اکابر نے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ میرا جملہ سن، اپنا سینہ ٹھنڈا کر، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں او بھاویں پاگل کبو دیوانہ کبو، بھاویں پاگل کبو دیوانہ کبو، بھاویں پاگل کبو دیوانہ کبو۔ مبشر بھائی، او بھاویں پاگل کبو دیوانہ کبو، او ساڈے سینے چیر کے ویکھ لو، ساڈے سینے چیر کے ویکھ لو۔ میں نے اگلا شعر پڑھنا ہے سلیم بھائی، پوری محفل کی ریکارڈ داد اس جملے پہ مجھے ملنی ہے۔ جملہ بہت بڑا ہے، سنیے گا۔ او بھاویں پاگل کبو دیوانہ کبو، ساڈے سینے چیر کے ویکھ لو، ساڈے سینے چیر کے ویکھ لو۔ جبری بات نہیں، جملہ سن کے دل کرے تو بولنا، بات تیرے دل کی ہے۔ او ساڈے سینے چیر کے ویکھ لو، لکھا ہو سی نام صحابہ دا، لکھا ہو سی نام صحابہ دا، جس کا سینہ بھرا ہے صحابہ کے نام سے اٹھائے دونوں ہاتھ اور مل کے کہے او لکھا ہو سی نام صحابہ دا، لکھا ہو سی نام صحابہ دا۔ تو غلام کیا کہے گا؟ او میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ اور ابو بکر و عمر، ارے میں نے نام کتنے بڑے لیے اور تم اتنی خاموشی سے ہضم کر گئے، بولے ہی کوئی نہیں۔ میں حیران ہو گیا ہوں۔ میں دوبارہ نام لیتا ہوں، تمہیں ایک موقع دوبارہ دیتا ہوں، پہلے ان ناموں کو سنو، پھر سوچو، پھر تولو اور پھر بولو، اور بولو اتنا جتنا ان ناموں پہ بولنا بنتا ہے۔ میں دوبارہ موقع دے رہا ہوں دیپال پور والو، ہو ابو بکر و عمر، 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 آقا دسو سے ابو بکر و عمر، آقا دسو سے۔ او ویکھو اج وی نال نے روزے اندر، ویکھو اج وی نال نے روزے اندر، ویکھو اج وی نال نے روزے اندر۔ اگلی بات تیرے دل کی ہے کہ جنت وچ قیام صحابہ دا، جنت وچ قیام، جنت وچ قیام صحابہ دا۔ تو دایاں ہاتھ اٹھا کے کہو نا، او میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ دو نام اور آ گئے، تمہاری آوازوں کی ایک مرتبہ پھر ضرورت پڑ گئی میں نام لوں۔ اپنی محبت کا اظہار ان ناموں کے ساتھ تم نے کرنا ہے۔ کیا نام ہے کہ عثمان و علی، عثمان
عثمان و علی جی عثمان و علی 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 داماد نبی عثمان و علی داماد نبی او ہن پاک نبی دے صحابہ سبھی ہن پاک نبی دے صحابہ سبھی ہو اچا رتبہ تمام صحابہ دا اچا رتبہ تمام صحابہ دا میں نوکر غلام صحابہ دا میں نوکر غلام صحابہ دا میں نوکر غلام صحابہ دا اور صحابہ صحابہ ارے کون صحابہ میرے نبی کے یار صحابہ میرے نبی کے دوست صحابہ میرے نبی سے محبت رکھنے والی ہستیاں صحابہ میرے نبی کے ساتھ محبت کا ثبوت دے کر اللہ سے انعام پانے والی ہستیاں صحابہ ارے میرے رب نے صحابہ کو سینکڑوں انعامات عطا کیے میں صرف ایک انعام کا تذکرہ کر کے تیرے سینے کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں میرا شعر سنیے گا اہل سٹیج اہل پنڈال کیا کہنے لگا ہوں توجہ کرنا کتنی بڑی بات میرے دل کی بات تیرے دل کی بات شاعر کہتے ہیں ہو تینو ارشد عاجز سمجھایا تینو ارشد عاجز سمجھایا تینو ارشد عاجز سمجھایا ہو قرآن چ رب نے فرمایا قرآن چ رب نے فرمایا کیا کہ رضی اللہ انعام صحابہ دا رضی اللہ انعام صحابہ دا رضی اللہ انعام صحابہ دا او میں نوکر غلام صحابہ دا 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 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں سنیے گا میری ایک آنکھ کی روشنی صحابہ تذکرہ ہو گیا میری دوسری آنکھ کی روشنی نبی کی آل تذکرہ کرنے لگا ہوں سنیے گا جدی چمکتوں جہان چمکے جدی چمکتوں جہان چمکے جدی چمکتوں جہان چمکے میں نے جب ہستی کا نام لینا ہے نا تیرا ماتھا کھل جائے گا چہرہ بھی خوشی سے کھل جائے گا چونکہ بات تیرے دل کی ہے جدی چمکتوں جہان چمکے جدی چمکتوں جہان چمکے حسین اس روشنی دنائے سخاوتا نہیں انج نہیں جی ایک منٹ نعرہ لاؤ نعرے دا حق نہ مارو یار ہن ذرا نعرہ لاؤ تے ہاتھ چک کے ذرا سینے دا زور لا کے نعرے دا جواب دینا جی ہن لاؤ ذرا نعرہ جدی چمکتوں جہان چمکے حسین اس روشنی دنائے سخاوتا جس تو خیر منگل حسین ایسے سخی دنائے حسین ایسے سخی دنائے حسین ایسے سخی دنائے اور کون حسین نشان دنیا تو مٹ گیا ہے نشان دنیا تو مٹ گیا ہے اور یزید صدیاں تمر گیا ہے یزید صدیاں تمر گیا ہے میرے پیر حسین دا نام اج بھی زندہ ہے حسین دا نام اج بھی زندہ ہے حسین خود زندگی دنائے حسین خود زندگی دنائے
کہ او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جیدہ نانا نبی ہووے جیدہ نانا نبی ہووے جیدہ بابا علی ہووے جیدہ نانا نبی ہووے جیدہ بابا علی ہو بابا علی ہو بابا علی ہووے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جیدہ نانا نبی ہووے جیدہ بابا علی